رب آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت پہ آپ کا یقین نہیں ہے، تو بھوکے پیسے پیاسے کیوں رہ رہے ہیں؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں یا نماز نہ پڑھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم ایمان والے کیوں بنیں۔ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے، اس کے لیے ہم سوچتے نہیں ہیں، نہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس گئے ہوں کہ بھئی میں ایمان والا، میں سنتا تو ہوں لیکن مجھے بتائیں اس کی ضرورت کیا ہے، مجھے ایمان والا میں کیوں بنوں؟ اور جب تک آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ دیکھیں، غیر ضروری سوال ہے یہ ہمارے لیے۔ کسی بھی لے مین سے آپ پوچھیں راہ چلتے، یا اپنے ساتھی سے جو یہ باتیں نہیں جانتا اس سے کہ بھئی تم ایمان والے بن جاؤ، تو وہ پہلے تو حیران ہوگا کہ میں تو ایمان والا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اور کیا ہے؟ تو یہ لفظی کلمے کو ہم نے اس کو پورا سمجھ لیا ہے۔ یہ اب وہ دھوکہ لگ گیا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں تو آپ مسجد بھی جا رہے ہیں، اذان کا سن کے پھر آپ نماز بھی اٹھک بیٹھک کرنے لگتے ہیں، پھر رمضان جب آتا ہے تو پھر سحری اور افطاری کی خریداری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایمان والے کیوں بنے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں اس کا تعلق جو ہے، اس سوال کا تعلق ہماری حقیقت سے ہے۔ اگر آپ ایمان والے نہیں بنتے تو آپ ایک ناکام انسان ہیں، اور دنیا میں پریشانی، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں پریشانی اور آخرت میں اللہ کا دائمی عذاب، کوئی وہاں سے راستہ نکلنے نہیں ہوگا۔ علیہم نار مؤصدہ، جہنم میں داخل کر کے ان بے ایمان لوگوں کو جہنم میں داخل کر کے آنکھ بند کر دی، ڈھکنا اس کا بند کر دیا جائے، مؤصدہ۔ تو دیکھیں، ایمان والے بننے کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے، یہ وہ بات ہے جو ہم نہیں سمجھتے۔ اگر آپ یقین والے بن جائیں تو یقین اگر آپ کا اللہ پہ آ جائے تو اللہ سے آپ کا ایک رابطہ بن جائے گا، ایک اللہ والے کے ذریعے۔ آپ کا مالک اب اللہ ہے، خالق آپ کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب مالک بھی بن جائے گا، اور وہ حاکم ہوگا آپ کا، وہ آپ کا رب، آپ اس کو رب تسلیم کر لیں گے۔ جب آپ اللہ کو رب تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ پھر اللہ کی مرضی، اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں گے، اپنے طریقے زندگی کو بھی اللہ کے لیے خاص کر دیں گے۔ یعنی اب آپ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ میں مختصر بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اطمینان، سکون، نو ٹینشن۔ آج کل کا سب سے بڑا تو مسئلہ ٹینشن کا ہے، ہر شخص پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے، یعنی مطلب کم عمر کے لوگ ہیں، اور جو ادھیڑ عمر کے ہیں، جو جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں، سب کی ٹینشنیں ہیں، اور سب کی ٹینشن جو ہے وہ دنیا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں، ٹینشن آپ اللہ کو بنا لیں، اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کی ناراضگی سے بچیں، یقین کر لیں کہ اللہ آپ کا رب ہے، اور بس وہ آپ کا رب ہے۔ اب یہ رب جو ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ کافی ہے کہ آپ اللہ کو رب تسلیم کر لیں۔
رب جو ہے وہ حاکم بھی ہوتا ہے، معبود بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے، مطلوب بھی ہوتا ہے، اور آپ ساری توجہ کا مرکز ایک ہی ذات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ تو آپ کا اگر یقین آ گیا اللہ پہ کہ اللہ میرا رب ہے، یہاں میں ٹھہر کے وہ آیت آپ کو سنانا چاہوں گا ضرور، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اپنے عمل سے کہ رب میرا اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، اس پر قائم ہو گئے۔ اب نتائج کیا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو یہ موضوع کیا ہے، ہم ایمان والے کیوں بنے؟ اب اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم نے کہہ دیا کہ میرا رب تو اللہ ہے، اور پھر اس بات پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ترجمہ معلوم، فرشتے اتریں گے آپ پر، فرشتے اتریں گے آپ کے لیے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو، غم نہ کرو، ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ یہ ایمان والے کیوں بنے؟ آپ کہتے ہیں رب میرا اللہ ہے، یقین کر لیں اور اس پر جم جائیں، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو فرشتے آئیں گے، یہ نہیں سکینہ نازل ہوگا، فرشتوں کے آنے کا مطلب یہ ہے دل پر سکینہ، وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ سکینہ کے الفاظ ہیں مختلف مواقع پہ، یہ تو وہ آپ کے دل کو مضبوط کریں گے اور کہیں گے کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسا کہا جائے گا، دنیا کی زندگی میں تم پریشانی نہ کرو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تمہارا دوست ہوں، نحن اولیاءکم، دیکھیں الفاظ تو دیکھیں نا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں تم جاؤ گے وہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کیا غم ہے، جو چاہو گے وہ ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ تو یہ جو پوری آیت ہے، تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، دنیا میں بشارت آپ کو دیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پھر نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، نزلا من غفور، یہ مہمان نوازی ہے رب رحیم کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم ایمان والے کیوں بنے۔ اگر یہ ساری نعمتیں آپ کو نہیں چاہیے تو پھر ایمان کی بات نہ سوچیں، تکلیف نہ کریں، ویسے ہی خواہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ دنیا کو تو آپ نے منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں، کھاؤ پیو عیش والی بات اپنا لیں۔ دنیا کو آپ نے تو مقصد بنا ہی لیا ہے تو دنیا کی طرف توجہ کریں، مسجد میں جاتے ہیں آدھا گھنٹہ ضائع کرتے ہیں، روزے میں آپ 12 گھنٹے آپ کھانے پیے بغیر آپ گزار دیتے ہیں، کیوں؟ نو نیڈ، ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت پہ آپ کا یقین نہیں ہے، تو بھوکے پیاسے کیوں رہ رہے ہیں؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں یا نماز نہ پڑھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں۔ تو یہ دیکھیں ایک دھوکہ ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں حقیقت میں، تبھی تو یہ پریکٹسیں کر رہے ہیں۔ عمرہ بھی لاکھوں میں ہوتا ہے، حج تو لاکھوں میں، کچھ ضرب دے دو 3-4 میں، تو کرتے ہیں لوگ۔ پھر بیت اللہ شریف لاکھوں، آپ دیکھ لیں، آج ریکارڈ حاضری ہے، میں نے کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ریکارڈ حاضری ہے بغیر ایمان کے۔ یہ تو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں اور ریکارڈ حاضری ہے، تو محنت تو ہے نا، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، لاکھوں روپے، پھر آپ اپنے گھر والوں سے بھی دور ہوتے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہو یہ محنتیں، جبکہ سارے اعمال ضائع ہونے والے ہیں۔ عمل کی بنیاد تو ایمان ہے، ایمان آپ کا دنیا پر ہے،
تو جو پریکٹس آپ کر رہے ہیں وہ تو ضائع ہے. یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا اور پھر نیک اعمال کرے گا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. قرآن میں ایک بڑی واضح آیت ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو عمل ایمان کے بغیر ہوں ایک ڈھیر آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے میں دھول بنا دوں گا. تو دھول تو ہاتھ میں نہیں آتی بھیا. اس وقت بھی کوئی ذرات ہیں فضا میں گھوم رہے ہیں، کیا آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ یا بعض اوقات وہ کرن میں نظر آتے ہیں، وہ ان کو پکڑ سکتے نہیں. تو یہ تو آپ ڈن بات ہے کہ ایمان کے بغیر جو بھی عمل ہوگا وہ ضائع ہونے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.